بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے میں تقریباً ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی نئی چیز بنا کر پیش کرتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ ساتھیوں نے جو اس سے پہلے فرنس کے لیے کہا تھا اور میں نے بنا کر پیش بھی کی، میرے چینل پر پہلے بھی فرنس بنانے کے طریقے، اور یہ فرنس عام فرنس نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی تک چلے جاتا ہے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو بیلنس جتنا مرضی اوپر لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا ڈھکن آٹومیٹکلی کھلتا ہے، ایک پش کریں پاؤں کے ساتھ تو آرام سے ڈھکن اوپر کو اٹھتا ہوا اور گھومتا ہوا جناب اوپر سے ایک سائیڈ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اندر اس کے کیمیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی دھات کا، تو وہ اس کی ہواڑ جس کو کہتے ہیں، اس کی سمیل، اس کا وہ ٹیمپریچر ایک دم سے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کھولتے ہیں تو ساتھ ہی جناب سانس میں وہ سارا اس کی پولوشن وغیرہ آتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ دور کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو دبائیں گے، اس کے لیور کو، اپنے آپ ڈھکن اوپر کو اٹھتا جائے گا اور کھلتا بھی جائے گا۔ یہ فرنس کے لیے جو میں نے وول استعمال کیا ہے، کچھ ساتھیوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کون سی وول استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً جناب جو عام ہوتی ہے گلاس وول، جس کو جلون بوٹی بھی کہتے ہیں اور ایئر کنڈیشن وغیرہ کے سسٹم کے لیے ڈکٹ میں استعمال ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ ہائی ٹیمپریچر کے لیے 1500 ڈگری تک اس کا ٹیمپریچر ہے۔ آپ 1400 ڈگری تک کریں گے تو آپ کے لیے جناب ساری کام یہ کرے گی۔ مثلاً آپ زیادہ سے زیادہ جو مشکل زیادہ ٹیمپریچر لینے والی دھات ہے اس کو آپ استعمال کریں، اس کے ساتھ آپ کام کریں، کاپر جو ہے۔ تو یہ باقی دھاتیں تو نرم ہیں، مشکل تو وہی دھات جو ہے وہ کاپر کی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے گلاس وول، وہ بھی تقریباً 1.25 انچ موٹی تہ والی اچھی، جو بازار سے عام ملتی ہے وہ تو ½ انچ کی ہوتی ہے۔ تو اس کو لے لیا، اس کو ہم نے ایک پلاسٹک کی بالٹی کے اوپر لپیٹ دیا ہے، تاکہ ہمارا جب ہم اس فرنس کے لیے بٹھی کو ہم فل کریں گے تو اس کے لیے جناب یہ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ چپک بھی جائے اور اپنی سپیس بھی جو ہے ہمیں کھلی ڈلی جگہ بھی میسر ہو جائے۔ اچھا جی، یہ فرنس کے لیے ایک اسپیشل مٹی ہوتی ہے، تو اس کو سرخ مٹی بھی کہتے ہیں۔ ہاں، کچھ ساتھی سمجھیں گے کہ یہ سرخ کائی ہے، تو وہ نہیں ہے، ملتانی مٹی نہیں ہے، بلکہ فرنس کے لیے اسپیشل مٹی ہے۔ اور اس کے اندر بھی جناب وہ جو ایک خاص قسم کے دھاگے سے اس کے اندر انہوں نے مشین کے ذریعے مکس کیے ہوئے ہیں جو اس کو پھٹنے نہیں دیتے۔ تو میں نے یہ گلاس وول کے اوپر یہ دیکھیں ایک اس کا لیپ اچھے انداز میں کر دیا، چونکہ یہ مٹی ہائی ٹیمپریچر کو بھی برداشت کرتی ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جناب وہ جو اس کے اندر فرما رکھنا ہے، جو ہمیں خالی جگہ جو ہے جتنی چاہیے وہ پوری دے گا، تو اس کو رکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں جس مٹیریل کے ساتھ اینٹیں بنتی ہیں فرنس والی، اس کا یہ جناب دانہ بریک والا، اور ساتھ ہم نے استعمال کی سرخ مٹی اور پلاسٹک پیرس کو بھی استعمال کر لیا۔ تو جناب یہ نیچے پوری ایک تہ لگا کر فرنس والی جو ٹائل ہوتی ہے، اینٹ ہوتی ہے، وہ نیچے کٹھالی کے لیے رکھ دی ہے۔ اب یہ ہماری بیس تیار ہو گئی اچھی خاصی، تقریباً نیچے 3 سے 4 انچ کی ہماری یہ مٹیریل کی بیس بن چکی۔ اب وہ جو ہم نے پیٹرن بنایا تھا اس کو فرنس میں رکھ لیں۔ یہ پلاسٹک کا ڈبہ جو ہے درمیان والا، یہ اس کو فل کرنے کے بعد ہم آرام سے اس کو نکال دیں گے۔ ہماری گلاس وول جو ہے جناب وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گی، اور اس کا نام اصل میں ہے سرامکس وول۔ تو جو گلاس وول ہوتی ہے اس کا زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہوتا، یہ سرامکس وول کا زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔
اب یہ دیکھیں جی ہمارے اس مٹیریل کے ساتھ اس کی مکمل فٹنگ ہو گئی۔ اچھا، اس کو بھی ہم نے پھٹنے سے روکنے کے لیے لوہے کی بریک جالی کا بھی استعمال کیا۔ آپ بھی اس کو کر لیں، برفی والی جالی جس کو پنجروں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کر لیں۔ اب یہ رہ گیا ڈھکن والا معاملہ۔ ڈھکن بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی 2-2.5 سوتر کی تاروں کا جال بچھا کر اس کو ویلڈنگ کر کے اچھے طریقے سے فل کر دیا۔ پینٹ کے بعد اب دیکھیں نا، اس کے اندر جو ہم نے سرامکس وول لگائی تھی، اس کے اوپر پھر سے جناب کیمیکل جو ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کرتا ہے، فرنس کے اندر جو لگتا ہے جناب، اس کو ہم نے اس کے اندر پینٹ کے طور پر اچھے انداز پہ، یعنی گلاس وول جو ہے وہ جو پہلے ہم نے فرما رکھتے وقت لگائی تھی وہ تو قائم ہے، اس کو ہم نے یہ کیمیکل کے ساتھ مکمل کوٹنگ کر دی اور ایک گلاس وول کی لیئر دوبارہ سے لگا رہے ہیں۔ یہ کیمیکل اس کو آپس میں جوڑ دے گا۔ اب اندر والی پہلے سے ہی مضبوط ہو چکی ہے، اس کے اوپر یہ جناب کیمیکل کے ساتھ جب دوسری لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ڈبل ہمیں فائدہ دے گی۔ ایک تو زیادہ دیر تک چلتی رہے گی، دوسرا اچھا اعلیٰ ٹیمپریچر جو ہے یہ ہماری بھٹی کا بن جائے گا، اور تیسرا جناب باہر سے بھٹی بھی ٹھنڈی رہے گی، یعنی اتنی گرم نہیں ہوگی جتنی سنگل لگانے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب یہ ڈبل لگ گئی، ایک تو گریس خوبصورت ہو گئی، صفائی کے ساتھ کام ہو گیا، اور جناب اس کیمیکل کے ساتھ ہماری اس فرنس کی لمٹ جو ہے، اس کی ٹائمنگ جو کارکردگی ہے وہ بہت بہتر اللہ کی توفیق سے ہو جائے گی۔ تو اس طرح جناب امید ہے آپ نے بھی اسی طرح بنانی ہے۔ اگر کوئی ساتھی نہیں بنا سکتا تو وہ مجھ سے بنوا سکتا ہے، یعنی میرے لیے جناب آپ کی خدمت میں جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو 100% مکمل انداز میں اسی طرح بنانے کے لیے جناب میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے دکھاتا ہوں ویسے ہی بناتا ہوں۔ میری کوئی بھی چیز یا کوئی بھی گیج بتائی ہوئی جو ہے اس میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اب ڈبل جو ہے گلاس وول لگ چکی، اسی کے ساتھ جناب تھوڑا سا ہمت کریں اور نیچے بھی لگا دیں ڈبل۔ آپ نے دیکھا تھا ہم نے جو اس میں سرامکس وول ہے پہلے بھی لگا دی، اب اس کے بعد پھر سے پینٹ کر دیا، یعنی وہی والے کیمیکل کی کوٹنگ کر دی۔ اب ان کے کونوں کے اوپر ذرا اور زیادہ اچھی مضبوطی کے لیے اور ہماری جو آگ اس کے اندر گھومنی ہے اس کے لیے یہ کنارے اس کے ذرا سے ٹیپر جیسے گولا لگاتے ہیں، اس طرح ہم اس کو ٹیپر لگا کر مٹیریل جناب اپنے اس فرنس کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد جناب آخری مرحلہ جو ہے وہ یہ رہ جائے گا کہ اب اس کے اندر اپنا کام کریں، اس کو چیک کریں۔ اس کے ساتھ میں جیٹ جو ہیں وہ ڈبل دے دیتا ہوں، اسی طرح بلور جو ہے ہمارا جو استعمال ہوتا ہے جو اس کے اندر گیس کو ہائی پریشر میں کنورٹ کرتا ہے، اس کے اندر جو جیٹ لگتے ہیں اس کا ہینڈل بھی ایک عدد گوٹی ہینڈل جو ہے وہ ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ کٹھالیاں جو ہیں وہ ایک بڑی ایک چھوٹی اور ایک اس سے بھی چھوٹی، 3 سائز کی کٹھالیاں ساتھ دے دیتا ہوں۔ اسی طرح جناب مٹی کی جو چھوٹی کٹھالیاں ہوتی ہیں وہ بھی 3 دے دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی بڑی اگر آپ ملا کر دیکھیں تو یہ 6 عدد کٹھالیاں اس سیٹ کے ساتھ آپ کو میسر ہوں گی۔ اس کے نیچے جب ویل لگا دیے تھے تو وہ بھی ہم نے پلاسٹک کے نہیں لگائے کہ کبھی ان کا ٹیمپریچر ہماری بھٹی کا ان کی طرف کو جائے تو وہ پگھلے نہ، لوہے کے اچھے والے جو ہیں وہ ہم نے اس کو لگا دیے۔ اب آ گیا اس کا تجربہ کرنا، اس کو چلا کے دکھانا۔ تو جناب ہم نے 12 وولٹ کا بلور اس کے اندر ہائی سپیڈ والا دے دیا۔ کٹھالی کے نیچے جب ہم مٹیریل کو پگھلا لیں گے، کٹھالی کو باہر نکالیں گے تو اس کو بھی نیچے رکھنے کے لیے جناب ہم ایک پلیٹ جو ہے فرنس والی ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح کٹھالی کو اندر رکھنے کے لیے اسپیشل اوزار 2 طرح کے بنا کر بھی جناب ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اور آسانی کے ساتھ جناب اس کو آپ آپریٹ کر سکتے ہیں۔
ہاں اگر کسی وجہ سے آپ اس کا ٹیمپریچر زیادہ کرنا چاہیں، کم کرنا چاہیں، اس کا جیٹ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیں تو وہ 5-4 روپے 10 روپے کا وہ ایک جیٹ آتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ہم اس کا اوزار جو ہے وہ ساتھ ہی دے دیتے ہیں۔ یہ دروازہ اس کا جو شٹر ہے اس کو ہم نے ایک ایلکی کی مدد کے ساتھ موویبل بنا دیا، اس کے اندر 20 ملی میٹر موٹی شافٹ ڈال دی اور اس کو جو ہم نے کنٹرول کیا ایلکی نٹ کی وجہ سے کر دیا۔ وہ ایلکی جناب ہینڈل بھی ہم اسی فرنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ جب مرضی اس کو اوپر نیچے کر سکیں۔ ایڈجسٹمنٹ اس کی بعض اوقات اگر ہل جائے تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب ابھی ہماری بٹی جو ہے یہ پیور خشک نہیں ہوئی، پورا خشک نہیں ہوئی، تھوڑا سا موئسچر اس کو دیکھیں نکل رہا ہے باہر پانی کی شکل میں، تو ہم نے تھوڑی دیر چلا کر اس کو بند کر دینا ہے تاکہ اس کا صحیح انداز میں پانی خشک ہو جائے، پھر آپ اس کو ٹیمپریچر جتنا مرضی بڑھا دیں۔ ابھی ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کیا اور اگلے دن یہ بالکل ہمارے کام کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، امید ہے جناب آپ کو ہماری آج کی کاوش جو ہے وہ پسند آئی اور ہمیشہ کی طرح وہی اس کو لائک ضرور کیا کریں، اپنے ریمارکس کا اظہار کریں۔ تو جناب ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ ہاں اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں اور آپ کو اوزار بھی نہ دکھاؤں تو پھر زیادتی ہے۔ یہ جناب جتنے آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں سارے ساتھ میں ملتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ اپنے کسی بھی شہر میں منگوا سکتے ہیں۔ اور جناب بہت شکریہ، اللہ حافظ۔